نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے، اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے، کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے۔ 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل۔ تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے، ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے۔ بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا، مولا علی شیر خدا۔ آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں؟ تو مولا علی فرمانے لگے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے، کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا، جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو، تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ، اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے، الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے، لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے، جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو۔ حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا، میری طرف دیکھنا، پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے نا۔ جملے دیکھیے، ادب دیکھیے، طریقہ دیکھیے بات کرنے کا۔ حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، یا نہ جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں، یہ نہیں فرمایا، کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت جبریل مسکرائے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ تو ولی ہیں، جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو، اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں، آپ کا کوئی نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، معراج کی رات، السلام علیکہ، یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے۔ جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا، سامنے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ، میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی، رحمت ہو، برکت ہو۔ تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا، میں نے کہا نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج، تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو، ان سب پر۔ تو یہ تو معراج میں تیری میری بات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات، ملاقات بھی ایک رات کی اور 90,000 باتیں۔ اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا، حضور نے بتائی آ کے 30,000، اس میں نماز بھی ہے، اتحیات بھی ہے، حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے۔ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا
معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں, اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائیں اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص خاص لوگوں کو بتانی, خاص خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا, کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا, تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر, صبح واک کیا کر, دہی شہی کھایا کر, پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر, اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے, کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے, اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا, وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا, خواب میں گئے تھے, خواب میں. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا, تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی. حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز, سی معراج فاوحیٰ الی عبدہ ما ہوا, ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی. کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا, نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن, گیا کیویں سی عرش تے جان والا, تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا. تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا, حضور کہتے ہیں میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے, نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے, نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں, وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے, تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی, پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر, وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا, ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے, جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا, اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا, اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے, بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہیں, آفریں ہوتی ہیں, وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. او بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ, وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ رہندا سی, وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے, اب یقین کریں بھول جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ, اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, جیو والے وہاں پہنچتے ہیں, مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ, وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر,
हुजूर फरमाते हैं मुझसे नहीं भूला गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे गरीब उम्मती, या अल्लाह गुनाहगार हैं, ये भूल जाएंगे, गलतियां कर बैठेंगे, मेहरबानी फरमा। तो महबूब फरमाते, रब करीम ने फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अगर तू यहाँ नहीं ना भूला, हम भी तुझे नाराज नहीं करेंगे, तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तू राजी हो जाएगा भाई, राजी हो जाएगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें जी, बुजुर्ग जब नारा लगाते हैं तो यूं लगता है अल्लाह ने हजरत जुलेखा को जवानी अता कर दी। ये मोहब्बत है ना मुस्तफ़ा करीम की, ये जोश पैदा होता है ना जी। ये हमारे आई साहब की मस्जिद में ना एक दरवेश बाबा जी थे, नारा लगाते तो उठ के लगाते, खड़े हो जाते। तो मैंने एक दिन कहा चाचा जी टांगे कामती अब ना उठा करें, कहते मैनू बह के मजा ही नहीं आता। ये हुसन है, बड़ी बड़ी ठंडी बात हुई यारो। ये जब पैदा होता है तो फिर अल्लाह बड़ा ही नवाजता है। जरा गौर करे क्या अर्ज कर रहा हूं। नबी करीम ने वहां बात की, उम्मत की बात की। और जब इंसान दूर सफर से वापस आता है ना, तो गरीब यतीम कहाँ याद रहते हैं। बच्चों का ख्याल होता है, बच्चों से प्यार होता है। कुर्बान जाऊं मदीने के चांद तेरी अजमत पे। हुजूर ने फरमाया वापिस तशरीफ लाए तो फरमाया बिलाल, पहला जुमला बिलाल, हुजूर हुक्म हो। फरमाया क्या अमल करते हो या रसूलल्लाह, क्या हुआ? फरमाया मैंने मेराज की रात जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। या रसूलल्लाह वहां तो लोग भूल जाते हैं, कहाँ याद रहता? फरमाया मैंने सुना है। क्या करते हो? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। मैं कहाँ और जन्नत कहाँ? हुजूर मुझे तो पता है ना, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूँ, मुझे तो खबर है। हुजूर मैंने और मैं और अमल, बिलाल और जन्नत में आवाज। तो महबूब ने फरमाया मैंने सुनी है, बता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दफा कहा था जब भी वुजू करो 2 रकतें पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी। फरमाया बस फिर इसी वजह से यारो समझो और गौर करो। मेरे रसूल मेरे असहाब फरमाते एक जुमला उस्ताद जी का कमाल कर दी। फरमाने लगे नबी करीम का जाना भी बड़ा ही कमाल है। हुजूर का मेराज पे जाना, बोल के बताइए, बलगल उलाबे, बड़ा ही कमाल है। बलगल उलाबे कमाल, ये बड़ा ही कमाल है। फरमाते हैं लेकिन गुलामों याद रखना, हुजूर का जाना भी बड़ा ही कमाल है, पर वापस उम्मत के पास आ जाना उससे बड़ा कमाल है, उससे बड़ा कमाल है। यानी इतनी तजल्लियात देख के भी वापस आना, ऊंचा स्टेटस करके तो लोग पलटते ही नहीं। वापस आना, वहां वो 2 आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, या अल्लाह मैंने जाना है। हुजूर अगर देखे ना, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गए थे, दोस्ती हो गई जन्नत के फरिश्ते से, तो कहने लगे तू अच्छा दोस्त है, मुझे जन्नत ही नहीं दिखाई। कहा चले जनाब दिखा देते हैं। फरिश्ता ले गया, हजरत इदरीस ने जन्नत देखी तो कहा वापस चलिए। कहने लगे नहीं जाना। कहा वजह? फरमाया रब फरमाता है जहां आएगा हम फीहा खालिदून, इसी में रहेगा, तो यहीं रहना है। तो कहा या अल्लाह ये तेरा बंदा तो आके कहता है वापस ही नहीं जाना। तो रब करीम ने फरमाया ये आया भी मेरी तौफीक से था, और अब जो कह रहा है वो भी मेरी तौफीक, इसे रहने दो। तो भाई हुजूर ने तो जन्नत का मालिक देखा, जन्नत बनाने वाला रब देखा, लेकिन फिर भी फरमाया कि मैंने वापिस, इसलिए कि मैं ना गया तो मेरे बिलाल का क्या बनेगा, मैं ना गया तो अबू बकर रात को कैसे सोएगा, मैं लौट के ना गया तो उमर के दिन कैसे गुजरेंगे, फातिमा वक्त कैसे गुजारेगी, कैसे हसन और हुसैन रहेंगे। मैं लौट कर वापस ना गया तो कयामत तक जो उम्मती गुंबद खजरा पे दुख सुनाने आएंगे, उनका क्या बनेगा, उन्हें तसल्ली कौन देगा, कौन गुंबद को देख के अपनी आंखें ठंडी करेगा। और ये मजा लें, दिल ठंडा करें कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ सुन ली सारी रात। कोई ना किसी महफिल में जा सके तो वो टेप रिकॉर्डर पे सुन ले, जहां उसे मौका मिले वो सुने, और कोशिश करे रात अल्लाह अल्लाह करके गुजरे, और सवेरे रोजा रखने की कोशिश करे रजब शाबान में। और ये कोई मखसूस नहीं कि 27वें का रखना है, जब दिल करे रखें। मुमकिन हो सके तो रोजे रखें, और ये भी मुमकिन हो सके मेरे भाई तो दुरूद पाक ज्यादा पढ़े। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ
من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف